بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامیات ہے جماعت ہفتم 7ویں جماعت کے لیے۔ اس میں آج ہم مڈ ٹرم کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ آج پڑھ لیں گے۔ دوسرے چیپٹر کا نام ہے عبادات۔ تو عبادات کو آج ہر پڑھ لیں گے۔ آپ بیٹا اس طرح کر لیں کہ بک کھول کے عبادات چیپٹر نکال کے صفحہ نمبر 13 پہ عبادات چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مقصد انسان، اور تیسرے نمبر پر ہے اس کی فضیلت، کہ جو عبادت ہم کرتے رہتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آتے ہیں کہ عبادت کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو عبادت کا معنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے عبادت، اور یہ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا جو معنی ہے وہ بندگی، اطاعت اور تعمیلی حکم کا ہے۔ یعنی مطلب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت اور اس کا ہر حکم ماننے والا ہوگا تب وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بالادستی اور برتری کو تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہونے، اور ساتھ یہ کہ سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر عاجزی کا اظہار کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اب یہ کہ عبادت انسان کرتا رہتا ہے، تو انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ حیوانات دوسرے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے عبادت کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ اس کائنات میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف نہ کرتا۔ مثال کے طور پر یہ جو چرندے پرندے یہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو درخت ہے وہ بھی مصروف رہتے ہیں، یہ حیوانات چوپائے جو یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ پانی پہاڑ یہ جو گھاس ہے یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کا عبادت کا طریقہ الگ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مقصد انسان ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں اس کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خاطر تمام مخلوق اس کی خدمت میں لگا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، دن کا آنا ہے، رات کا، تو یہ جو نظام چل رہا ہے انسان کے لیے چل رہا ہے۔ اب یہ کہ انسان دنیا میں آ کے اس کا مقصد کیا ہے، تو اللہ نے اس کا مقصد قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انس اور جنس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اور جن جو دنیا میں ہے یہ اللہ نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہ اپنا رب کی عبادت کرنے والا ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور قرآن عظیم الشان میں اللہ نے 4 قسمیں کا کے بتایا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں کا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں پیدا کیا ہے، اس کی شکل و صورت ڈھانچہ تمام مخلوق سے کیا ہے، یہ ممتاز ہے۔ تو اب یہ انسان اللہ کا ہر حکم ماننے والا ہو تو یہ تمام فرشتوں سے بھی اس کا درجہ افضل ہوتا ہے، اور جب یہ انسان اللہ کا عبادت سے روگردانی کر لے، سرکشی کر لے، عبادت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان اشرف ہے، اتنا اشرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوق کی شکل و صورت کس طرح بنائے اور انسان کی کس طرح بنائے۔ باقی انسان حیوان جو کھانا کھاتے رہتے ہیں، تو سارے کائنات جب کھانا کھاتے رہتے ہیں تو وہ اپنے منہ کو نیچے کر کے وہ کھانا کھاتے ہیں،
مثال کے طور پہ ہم جانور کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ کھانا یا پانی پیتے رہتے ہیں تو اپنے جو سر ہے وہ نیچے کر کے یہ جانور گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے یا پانی پیتے، تو ان کا سر جھکنا ہو کے کھانا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو اس طرح اشرف بنایا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے نوالا بنا کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو گلاس ہاتھ میں لے کے پانی کو لگا کے ان کو سر جھکانا نہیں پڑتا ہے۔ اس کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے کہ انسان کا سر کھانے کے وقت نہیں جھکتا ہے۔ اس کا فلسفہ اور مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کا سر اگر جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے جھکے گا، اس کے علاوہ آپ کا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، اور یہ تو مقصد انسان کا حوالہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں فضیلت، کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس پہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ جو بھی عمل ہم کرتے رہتے ہیں نیک عمل، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ انہیں عبادت میں سب سے پہلا جو اہم ہے عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں جس طرح کہ خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت پر ایک پتا بھی نہیں رہتا، تو اس طرح انسان کی گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہتا ہے تو گناہ اس سے اس طرح صاف ہو جاتے ہیں جس طرح کہ کوئی بندہ 5 وقت غسل کر لیتا ہے تو اس کی جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہتا، تو اس طرح نماز پڑھنے سے اس کی گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور وقت پر پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، صلاۃ و عماد الدین، کہ یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈایا گویا اس نے دین کو ڈا دیا۔ گویا کہ نماز یہ اصل ہے، اور اس کے علاوہ اور جو دوسری عبادات ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی بھی اپنی اجر و ثواب ہے، لیکن یہ جو نماز ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے بار بار اس کی تاکید کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر عبادت کو اپنے وقت پر کر لے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا جو دنیا میں مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ لاسٹ میں یہ آپ لوگوں کے جو اس سبق کے جو سوالات ہیں مشقی، وہ آپ لوگوں کو بذریعہ واٹس ایپ انشاءاللہ دی جائے گا، اور اس کے بعد ہم مشکل الفاظ مانی ہے وہ بھی کروا لیں گے انشاءاللہ۔ اب بیٹا یہ ہے کہ عبادت چپٹر کے جو الفاظ مانی ہیں وہ یہاں پہ ہے۔ یہ جو عبادت کا چپٹر ہم نے پڑھا ہے تو اس کے الفاظ مانی یہ ہے۔ پہلا ہے عبادت، اس کی معنی ہے بندگی اختیار کرنا۔ دوسرا ہے سرتابی، اس کا معنی ہے سرکشی۔ اور تیسرا ہے شاعر، اس کا معنی ہے فرائض۔ چوتھا ہے وسیع، اس کا معنی ہے کشادہ۔ پانچواں ہے فحش، تو برے کام۔ اور چھٹا ہے ہمکنار، اس کا معنی ہے بغل گیر ہونا۔ اور 7ویں نمبر پر ہے انکساری، اس کا معنی ہے عاجزی۔ 8ویں نمبر پر ہے محیط، اس کا معنی ہے گھرا ہوا۔ آخر میں سارے والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ تمام اسباق بچوں پر بار بار دہرائی اس کی کر لے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے، اور اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ کو بذریعہ واٹس ایپ انشاءاللہ دی جائے گی۔ والسلام۔